أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قرآن کے موتی سیریز میں آج ہمارا جو موتی ہے جز نمبر 27 یعنی پارہ نمبر 27 سے ہے، اور اس کے لیے ہماری جو سورہ ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے 46 یعنی 46۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کہ ولی من، اور اس کے لیے جو خوفا ڈرے، مقامہ کھڑا ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان دو باغ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے دو باغ ہیں۔ اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے دو باغ ہیں۔ تو اب یہ ڈرنے والے ہیں، یہ کون ہیں اور ان کے لیے کس طرح کے باغ ہیں، اسی کی ڈیٹیل میں چلتی ہوں کہ دیکھیں انسان ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نا اس دنیا میں گزرے گا، لیکن باقی اس کی ساری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی جزا کے لیے ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں کرنا ہے۔ وہاں تو ہم جا کے کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہے، ہر گزرتا لمحہ جو ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، اور اسی میں جو بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اسی کے اندر اپنے اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کی اور ہر چیز۔ اور یہی وقت ہے کہ ہمارے اندر خوف ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ سے پیار ہو، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے ہم ایسے تمام کاموں سے بچیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور اس کی قدرت کے کرشمے جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں انہیں دیکھیں، انہیں سمجھیں، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں سے اس طرح جئیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام کے مستحق ہوں۔ دیکھیں جب ہم حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے آج ہی سے کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ کامیابی ملے کہ ہم جب اللہ کے حضور پہنچے اور اللہ ہم سے راضی ہو اور اس کے بدلے ہمیں انعام دے، تو پھر ہمیں کوشش کب سے کرنی ہے؟ اسی دنیا میں، کیونکہ کوشش کی جگہ یہی ہے۔ یہ دنیا نکل گئی نا ہاتھ سے تو کوشش کی جگہ نکل جائے گی ہاتھ سے۔ اس وقت ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں، اور جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر ہی ہم نے اپنا اتنا زبردست رزلٹ تیار کروانا ہے تاکہ اس رزلٹ پر ہمیں بہترین انعام دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں، جو کہ آج ہمارا موتی ہے، اس میں کہا اور شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں۔ تو آپ دیکھیے اسی مناسبت سے ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے دو باغ ہیں۔ تو جو اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا کچھ چیزوں کو ہم پر لازم کرتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ اللہ سے ملاقات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ایک دن اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ پھر دوسرا کیا، حرام کاموں سے بچنا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو اسی طرح گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اب اگر اللہ کی یاد آ جائے اور اس کو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو ترک کر دے۔ خوف مقام ربہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر ارادہ بھی کرے تو اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حرام کام چھوڑنے اور نیکی کرنے والے جو ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بھی اجر دیتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر حرام کام سے بچتے ہیں اور نیکی مطلب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور حرام کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ڈر سے جو خواہشات ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ النازعات کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب انسان کے دل میں یقین ہو کہ مجھے ایک دن جا کے اپنے رب کے سامنے ضرور بر ضرور کھڑے ہونا ہے اور مجھے اس بات کا، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو مومن کا دن رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر دن اور رات اس بات کے خوف میں گزرنے چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے مومن کو اپنے اعمال کی عدم قبولیت کا خوف ہونا چاہیے۔ عدم قبولیت کا کیا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں، مجھے اخلاص کے ساتھ اچھی طرح قبول اعمال کرنے چاہیے تاکہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے اعمال اچھے ہوں، میرا اعمال نامہ وہاں اچھا ہو۔ مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو بہت نیک ہوں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے
اڑا دی. تو مومن اور فاجر کا فرق دیکھیے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور مومن کا جو خوف ہے وہ جنت پہ پہنچ کر ہی ختم ہوگا. یعنی مومن ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جنت کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا, جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. تو گناہ کا مرتکب بھی اگر اللہ سے ڈر جائے نا, اللہ سے ڈر کے توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی, اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ بات فرمائی, ظاہر اللہ تعالیٰ کے نبی کو تو جنت اور کی سیر کرائی گئی نا جب وہ معراج پہ گئے تھے, تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی نا وہاں. تو انہوں نے بتایا کہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے جو لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے, تو ہم اپنے اعمال کو اس طرح سے کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. تو سورہ فاتر میں بھی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. یعنی کون جاننے والا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, جو اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. تو خوف جو ہے نا وہی رکھتے ہیں, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے. محبت یہ ہوتی ہے, اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس خوف میں جیتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اس کی محبت ہمارے دل سے چلی نہ جائے اور ہم سے ایسا نہ ہو کہ اللہ روٹھ جائے. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کرنے کی اجازت دی, لیکن کچھ لوگوں نے اس پر پرہیز کرنا اچھا خیال کیا. تو ان کا رویہ جو تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے خطبہ کیا, اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا لوگوں کیا ہو گیا جو اس کام سے پرہیز کرتے ہو جسے میں نے خود کیا. تو اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 ہے کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں, کیونکہ جب ان کے لیے رب کی معرفت اور اس کی اسماء و صفات کی معرفت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو دل پر خوف کے اثرات ظاہر زیادہ واضح ہو جاتے ہیں نا. جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر انہیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور بھی زیادہ ان کے دل میں آ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے تو وہ کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہے, کہیں اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض تو نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے نا معیار, اللہ سے ڈرنے کا جو معیار ہے, اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ کر سکو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت جب دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ معیار جو ہے تو ہر مومن کا ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ کہ خوف کے ساتھ جو ہے نا محبت کا ہونا بھی ضروری ہے, کہ مومن کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہو اتنی ہی اس سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے, جبکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس دنیا میں. محبت جو ہے وہ توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں. تو ہم ایمان والے ہیں نا, ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت بھی رکھنی ہے اور خوف کے ساتھ امید بھی رکھنی ہے. یہی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے, اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی عذاب جو ہے, آپ کے رب کا عذاب جو ہے ڈرنے کی چیز ہے. تو خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے, خوف کے ساتھ رغبت بھی ہونی چاہیے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مومن کی کتنی خوبصورت تعریف کی ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے خوف کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ. رغبت کے ساتھ یعنی ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا جو پکارتے ہیں بے دلی کے ساتھ, دماغ ادھر چل رہا ہے, دل ادھر چل رہا ہے, دعا بھی مانگ رہے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, دل ادھر جا رہا ہے, دماغ کہیں اور جا رہا ہے. نہیں, جو اللہ کے شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ, پوری امید کے ساتھ, اور عمل بھی کرتے ہیں تو پورے ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کا جو خوف ہے نا, اس کو اللہ کا خوف اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ اللہ کے لیے, انسان کے لیے باعث خوشی ہے
کیونکہ آپ اپنے اخلاق، اپنے خالق سے جب ڈرتے ہو تو آپ کے تو اور بھی زیادہ اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. یہ خوف اور عزت کا باعث ہے. اور یہ آپ کو اللہ سے جو یہ جو خوف ہے نا، یہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. یہ خوف بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کا جو خوف رکھنا یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے اور انسان کو غلطیوں سے بچاتا ہے، انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، انسان کی روح کو خوشی دیتا ہے. کہ آپ کو غلط کام کر کے دیکھیں، کبھی بھی آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا، لیکن آپ کو نیک کام کر کے دیکھیں، آپ کو کتنی خوشی ملے گی. تو برا کام، کوئی بھی برائی کر کے یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اللہ ناراض ہوگا. تو اگر غور کریں تو وہ سکون چھن جاتا ہے اس بندے کا. تو خوف کے ساتھ مٹھاس ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خوف اور اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ خوف اور طمع سے پکارو. تو اللہ نے جو اللہ کے خوف میں رہتے ہیں نا، انہیں اللہ سے ڈرنے کی جو خوف ہے، وہ اس ڈرنے کی اہمیت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اللہ کا خوف بندے پر واجب ہے. یہ راستے کی منزلوں میں سے سب سے بڑی منزل ہے اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ ہر شخص پر فرض ہے. جیسا کہ ابن قیم کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا واجب ہے اور جو نہیں ڈرتا وہ گناہ گار ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی وہ سرکش ہے نا، پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہے. صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے فرمایا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. صرف مجھ سے ہی ڈرو، ہر ایک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کے بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے. فَلَا تَخْشَوْنَ وَخْشَوْنِي المائدہ نمبر 44. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آپ دیکھیے کہ دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے. اور غیر اللہ سے خوف کھانا حرام ہے. کبھی خوف اس طرح کا خوف نہیں رکھنا چاہیے جیسا کہ غیر اللہ سے جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اس طرح ہمیں غیر اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور یہ جو ہے نا شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اب جیسا خوف اللہ سے رکھو ویسا خوف آپ کسی اور سے بھی رکھ کے بیٹھ جاؤ. یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، حق بات نہ کہنا، فلاں ناراض ہو جائے گا. ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ ناراض نہ ہو، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ جو کام کر رہے ہو اللہ کا خوف ہے آپ کے دل میں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے. آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے. لیکن آپ اللہ کی رضا کو پیچھے ڈال کے اور بندوں کی رضا کو آگے ڈال کے تو صفا شرک ہو جاتا ہے نا. تو اللہ عز و جل کا اولین اور آخرین جو ہے نا وہ تاکیدی حکم ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 131 کے اندر بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے. کون سا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو دیکھیں کہ تقوی کون ہے، تقوی کیا ہے، تقوی کون لوگ اختیار کرتے ہیں. تقوی اللہ کا ڈر. یعنی کس بات کا ڈر؟ ہر وقت ہر کام کرتے ہو اللہ کا خوف. تو اللہ کا اپنی ذات سے جو لوگوں کو ڈرانے کا عمل ہے نا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے جو نہیں ڈرتے، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ڈرو. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈرایا کہ لوگ برائی سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں فرمایا کہ ان کے اوپر جو نہیں ڈرتے اور ان کے اوپر آگ اور نیچے آگ ہوگی سائبان کی طرح. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس جہان کی خبریں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اپنے بندوں کو ڈرائے. جہنم کے بارے میں یہ ڈرانے کی جو بات ہے تاکہ وہ بندوں کو ڈرائے، تاکہ وہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، باز آ جائے اور یعنی اچھے انسان بنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچے رہیں، دور رہیں. تو اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوف لاحق ہوا کہ مبادہ قیامت تو نہیں آ گئی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بہت طویل آپ نے قیام کیا، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. تو یہ انہوں نے کہا راوی نے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت سے
خوف دلائے، یہ صحیح مسلم سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں آپ نوٹس کریں، سورج گرہن ہے، چاند گرہن، کسی کو فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی نشانیاں دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ اس طرح جا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، قیام کر رہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ڈرنا چاہیے اور اس کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ نشانیاں اسی لیے ہمیں دکھاتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ میں یہ سب کر سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کا آخرت کے عذاب کے ذریعے اپنے بندوں کو جو خوف دلانے کا عمل ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ خوف اور ایمان جو ہے وہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیں کہ جس کا دل خوف سے خالی ہوگا اس کا دل ایمان سے بھی خالی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو ایمان ہے یہ بھی ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی 175 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو آپ واضح بات ہو گئی نا کہ اگر مومن ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر ہر کسی بندے کو بندے سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اکیلے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جتنا انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ یہ چیک کریں، ہر انسان کے دل میں ایک میٹر لگا ہے، وہ اپنا چیک کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اس کو تب پتہ چل جائے گا کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے۔ اور نیک بندوں اور خالص دل کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انبیاء کی صفت ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 اور 50 دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، جو زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو، فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا خوف رکھتے ہیں کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، فرشتہ ہے، 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی بھی نہیں ہنسے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ فرشتے کا عالم دیکھیے خوف کا، کہ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا جہنم کے پیدا ہونے کے بعد، اور آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کا، کتنے مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا کام ان سے لیا کہ وہی کا کام وہ کرتے رہے، لیکن وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسراء والی رات یعنی جس دن معراج ہوئی تھی، بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبرائیل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پلان کی طرح لگ رہے تھے، یعنی کہ بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے، یعنی کہ جب فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ کیسے عاجزی سے جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے کتنے بڑے پیغمبر تھے، اولو العزم جو 5 بڑے پیغمبر گزرے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، لیکن اللہ کا خوف کس قدر تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 اور 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے ابراہیم اللہ کا خوف رکھتے تھے دل میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم اس بستی میں تھے جہاں سارے کے سارے نان مسلم تھے، جو پوری بستی جو تھی وہ کافر تھی، لیکن وہ ایک بندہ اور ایک بچہ کیسے وہ وہاں حالات سے مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ کا خوف رکھ رہا ہے کہ باپ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جلا ڈالوں گا، سنسار کر دوں گا، ساری بستی والے اس کے دشمن ہوئے، تو وہ کتنا خوف اس کے دل میں کہ اس نے اپنے باپ کو کیسی دعوت دی، اے میرے باپ، سورہ مریم آیت نمبر 44-45، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے، اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی نہ بن جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو یہ گفتگو کتنی پسند آئی ہے، کہ اتنا خوف ہے نا اللہ کا، اس کے اندر خوف ہے نا، اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 میں اس کو رکھ کے ہم تک پہنچا دیا کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنی پھر محبت کرتا ہے، کتنی عزت بخشتا ہے انہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے اوپر، آپ نبیوں کی سیرت میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ بھی کتنے بڑے پیغمبر تھے، ان 5 بڑے پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کو آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں کتنا خوف رکھتے تھے کہ ان کے بارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے بتایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام ڈرتے تھے کس بات سے؟ میری قوم پہ عذاب نہ آ جائے، اور اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے تھے خدا کے لیے سیدھے ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اس
اس کی عبادت کرو ورنہ عذاب آ جائے گا اور میں ڈرتا ہوں. یعنی تمہاری حرکتیں ایسی ہیں نا کہ تم اللہ کو نہیں مان رہے ہو تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کہیں عذاب نہ آ جائے. تو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے. اب ہود علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا. سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے، عاد کے بھائی تھے نا ہود، عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. نبیوں کو کتنا ڈر تھا، اپنی قوم کو بار بار بتاتے تھے اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو کیونکہ عذاب آ جائے گا اور ہمارے دل میں اتنا ڈر ہے. اسی طرح شعیب علیہ السلام اللہ کا خوف رکھتے تھے اور اللہ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں بتایا اور کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ وہ کرتے تھے نا. اس لیے بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نبی تھے اور ان کو کتنا ڈر تھا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی اللہ کا خوف تھا. سورہ زمر کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہہ دو بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تو آپ یہ دیکھیے یہ نبی انبیاء کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرماتے تھے. اور جب بھی آپ بادل یا ہوا کو دیکھتے کہ بھی بادل ایک دم ڈارک قسم کا بادل آ گیا یا بہت تیز تیز ہوا چلنے لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بے خوف کے آثار دکھائی دیتے تھے جو ہم پہچان لیتے تھے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب لوگ بادل دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں، امید رکھتے ہیں اس سے بارش برسے گی، میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر تو بہت خوف سا آ جاتا ہے، ناگواری بھی آ جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو، میں ڈرتا ہوں. ایک قوم عاد تھی نا جو اس سے پہلے ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، انہوں نے جب عذاب کو دیکھا تو بولے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا. تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک قوم جو تھی نا جب اس پر عذاب آیا نا ہوا کا، گرمیوں کے دن تھے، تیز ہوا چلی اور قوم تو پہلے ہی اللہ سے بھولی بیٹھی تھی، بے خوف ہوئی بیٹھی تھی، بالکل بیرا روی کا شکار بھٹکی ہوئی قوم. انہوں نے تو تازہ ہوا کے جھونکے دیکھے، انہوں نے کہا بھائی واہ بڑا زبردست موسم ہو گیا. وہی قوم کے اوپر وہی ہوا جو تھی نا، اسی ہوا نے پھر ان کو پٹک کے مارا اور وہ عذاب بن گئی. تو ہمارے نبی نے اتنا اپنے دل میں خوف رکھتے تھے کہ جیسی تیز ہوا چلتی تھی یا بادل، کیونکہ اس پھر ان کے اوپر اس طرح کا عذاب ہو چکا تھا، قوم بالکل صفا ہستی سے مٹی تھی. تو ہمارے نبی کے دل میں اللہ کا خوف ہر وقت رہتا تھا. یہ نہیں سوچتے تھے وہ کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں دنیا میں ہوں، بھلا عذاب کیسے آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی خوف تھا. یہ ساری چیزیں ہم کیوں ہم یہ سیکھیں تو ہم اس سے کیسے ہم اس خوف سے بچ سکتے ہیں. ہمارے دل میں بھی خوف ہونا چاہیے اللہ کا. یہ متقین کی صفت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے متقین ہیں، ڈر رکھتے ہیں، تقویٰ ہے ان کے دل میں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ضرور خوف ہوگا. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 48 49 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو متقین ہوں گے ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رہے گا. اور ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس سے معرفت حاصل کریں، اور جو لوگ ہیں مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرے. اور اللہ نے اپنی عظمت اور بڑائی پر دلائل مقرر کر دیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس کی تعظیم کرتے اس کا خوف کریں. اور ان کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کی شدت اور اپنے سزا کے مقام کو بیان کیا ہے جو اللہ نے نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ سخت عذاب والے گھر سے بچنے کے لیے نیک اعمال کریں اور ان چیزوں سے بچ جائیں. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا تاکہ لوگ سیدھے رہیں. دیکھیں نا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی شرارت کرتا ہے تو ماں ڈراتی ہے نا، ماں کہتی ہے آؤں میں اٹھ کے، کیا کرے گی؟ آ کے زیادہ سے زیادہ ایک دو تھپڑ مارے گی نا. تو میں آؤں اٹھ کے تو مارتی تو نہیں ہے، لیکن میں دیکھوں تو میں پکڑوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. بعض مائیں کہتی نا تو اپنے جو چیز جس چیز سے بچہ ڈرتا ہوتا ہے یا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ابو کو بتا دیں گے یا کچھ بھی اس طرح، تو ڈرانے کے طریقے ہوتے ہیں. کیوں؟ کوئی دشمنی بھی تو نہیں ڈراتا نا، ڈراتا کیوں ہے؟ اس کے ڈرانے کے پیچھے بات یہ ہوتی ہے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. اور یہ کام کیوں؟ کیونکہ ماں بڑی ہے، اس کو پتا ہے یہ کام اس کو نقصان دے گا، یہ کام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ماں منع کرتی ہے، اس لیے ڈراتی ہے.
نفرت میں نہیں ڈراتی، محبت میں ڈراتی ہے. یعنی اس کے ڈرانے کے پیچھے بھی محبت ہے. تو اللہ نے جو ڈرایا ہے نا، اللہ نے بھی جو ڈرایا ہے وہ بندے سے محبت میں ڈرایا ہے. تو بندے کو بھی ڈرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے زندگی کی عام حقیقت ہے کہ جو بچے ماں کا کہنا نہیں سنتے، ماں ڈرا بھی رہی ہے، وہ کہتے ہیں ڈراتی رہو، ہم سن ہی نہیں رہے. تو وہ کیسے لگتے ہیں پھر؟ اور جو بچوں کو ماں منع کرتی ہے، دیکھو نہیں کرو میں آ جاؤں گی اٹھ کے، تو بچے مان جاتے ہیں. تو ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے نا. جب اللہ ہم سے اتنی قربت رکھتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے، اللہ اکبر، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لکھ لیجئے، نوٹ کیجئے اپنے پاس، سورہ حجرات آیت نمبر 13، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ وہی جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا. کیا؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیے، ہر وقت اپنے دل میں رکھیے. مقرب لوگوں میں خوف کی شدت ہوتی ہے. مقرب کون ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں، قربت والے لوگ، اللہ کے قریب ترین. ان کے دلوں میں خوف کی شدت ہوتی ہے. اللہ کی خوف کی مثال میں دیکھیں، خوف کے ساتھ امید بھی لگی ہوتی ہے نا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید اور خوف دونوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ سلف صالحین جو تھے وہ اللہ کے خوف میں ہر وقت رہتے تھے. کیا خوف تھا؟ کہ کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب جنت میں جا رہے ہو، تو صرف ایک آدمی نہیں جائے گا، تو میں تو ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ آدمی میں تو نہیں ہوں. یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کے مارے کیا عالم تھا. اللہ کی رحمت نہ ملنے کا جو خوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر اس بیماری میں میری ران پر تھا، جس بیماری میں وہ فوت ہوئے. تو انہوں نے کہا، یہ ابن عمر نے یہ بات بتائی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر میری ران پہ تھا جس وقت وہ فوت ہوئے جس بیماری میں. تو انہوں نے مجھے کہا میرا سر نیچے رکھ دو. تو میں نے ان کا سر زمین پہ رکھ دیا. پھر انہوں نے کہا اگر اللہ مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے اور میرے ماں کے لیے بربادی ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت نہ ملنے کا اتنا خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھا، اور انتقال بیماری میں مبتلا ہے اور کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو. یعنی اتنی عاجزی دکھا رہے ہیں اور اتنا خوف دکھا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے خوف کے یہ اتنے نبیوں نے اور ہمارے سلف صالحین نے اور ان سب لوگوں نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے خوف کے بہت سارے فائدے ہیں. کیا کیا فائدے ہیں؟ کامیابی ملتی ہے، اس سے نجات ملتی ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے پر انسان کو سہولت ہو جاتی ہے، نیکی کا اجر ملتا ہے. اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کی بہت فضیلت ہے. بہت وزنی ہوگا وہ آنسو، جب وہ ترازو میں تلے گا پہاڑوں کے جتنا وزنی ہو جائے گا. کون سا آنسو؟ جو اللہ کے خوف میں گرے گا، اللہ کی یاد میں گرے گا، اللہ کی محبت میں گرے گا. یہ بندے کے لیے جو آنسو گرتے پھرتے نا، یہ ضائع ہوتے ہیں آنسو. کبھی اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کریں. اللہ کے آنسو گرائیں. اللہ نے آنسو نعمت دی ہے، اسے صرف گرائیں اللہ کے خوف میں بہنے والا آنسو. اور یہ آنکھ، یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے خوف کا فائدہ یہ کہ زمین پر اقتدار ملتا ہے. اللہ سے ڈرنے کی مناسبت سے مخلوق بھی اس بندے سے، مخلوق کے بیچ میں بھی دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کا پھر مخلوق پر بھی رعب ہوتا ہے. یعنی کہ پھر ایسا نہیں ہے کہ مخلوق اس کے سر پہ چڑھ جائے. تو جو لوگ اللہ سے ڈر اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں نا، پھر ہر کوئی ان کے سر پہ ٹانگ رکھ کے بات کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا خوف انسان کو دنیا کے بہت سارے خوفوں سے آزاد کر دیتا ہے. اسی طرح خوف جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اگر گناہگار ہے وہ چاہتا ہے تو وہ اللہ کا خوف دل میں اگر رکھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں، اجر کثیر کا باعث ہے، قیامت کے دن امن کا باعث ہے، حساب کے دن وہ شخص اطمینان میں ہوگا. یہ ہے فائدہ اس خوف کا. جس نے اس دنیا میں اپنے دل میں خوف رکھا وہ روز قیامت، روز جزا کے دن، حساب کے دن اطمینان سے کھڑا ہوگا اور عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. اور جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اور اللہ کی رضامندی اس کو عطا کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ ہیں فائدے. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. نوٹ کر لیں، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت. یعنی جو شخص
کسی اکیلا ہے تو بھی چھپے اور ظاہر ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے. اکیلا بھی ہے تو وہ کام نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں بھی وہ کام نہیں کرتا، یعنی کہ چھپے اور کھلے دونوں اللہ کا خوف رکھتا ہے. تو یہ نجات دینے والی چیز ہے، اور یہ بات میرے نبی نے فرمائی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی فضیلت ہے، اور نبی کریم نے بھی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. نوٹ کر لیں، اللہ کے نزدیک 2 قطرے اور 2 نشانوں سے محبوب کوئی چیز نہیں ہے، میرے نبی نے فرما دیا. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے. یہ 2 قطرے جو ہیں یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سے ڈرنے کی مناسبت سے مخلوق کا بھی اس بندے سے ڈرنا. یا بن معاذ کہتے ہیں جس قدر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے، اور جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق بھی آپ سے اتنا ہی ڈرتی ہے، اور جتنا آپ اللہ کی ذات میں مصروف رہتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ کے کام میں مصروف رہتی ہے. یعنی آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں گے، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا. آپ اللہ سے ڈر جائیں گے تو آپ کے نیچے لوگ آپ سے ڈر جائیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی ساتھ نافرمانیاں نہیں کریں گے. تو اس کے اندر بڑی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا خوف کتنے فائدے رکھتا ہے اپنے اندر. خوف جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، حتیٰ کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، پھر میری بالکل راکھ بنا دینا اور جا کے مجھے سیدھا سمندر میں بہا دینا. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، تو میں باقی بچوں ہی نہیں تاکہ اللہ مجھے عذاب نہ دے. اس خوف سے بچنے کے لیے اس بندے نے یہ بات کی. تو اس اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی ہر چیز اللہ کے قبضے میں تھی، پھر بھی وہ اللہ کے قبضے میں تھا. تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے ایسا کرا ہے؟ اس نے کہا آپ کے خوف نے. تو اللہ نے اس شخص کی بخشش فرما دی کہ اس کے دل میں اتنا خوف تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے ساتھ ایسا اس لیے کیا کہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے تو اللہ مجھے کتنا بڑا عذاب دیں گے تو میں خود کو اس طرح ختم کرا دوں. تو اللہ نے اس کی اس خوف کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا خوف کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس پر مغفرت ہے، اجر کثیر ہے، اجر کبیر ہے. دیکھیں سورہ الملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کیا فرمایا، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں نا کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو تو میں ان کا کتنا بڑا تمہیں اجر دوں گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہ نکلیں. یعنی اللہ کو یاد کیا اور خوف میں آنسو. بعض لوگ قرآن سنتے ہیں آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، بعض اللہ کی یاد میں رو پڑتے ہیں، بعض کے سامنے اللہ کا ذکر کرو ان کا دل، بعض لوگ دعا مانگتے وقت رو پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. جس وقت وہ جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اپنے گناہوں سے ڈر جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم تو گئے کام سے. تو یہ چیزیں اللہ کے لیے بہت، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ملک میں کہ جو مجھے بن دیکھے ایمان اتنا رکھتے ہیں اور اتنا یقین رکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے اجر ہے اور عرش کا سایہ ملے گا. اور جب نبی کریم نے کہا نا کہ جب 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک یہ بھی ہوں گے، تو دیکھیے کتنی مستند بات ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اور جنت ملتی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ملتی ہے. اور یہ بات سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ملتی ہے اور اللہ کی رضامندی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوف کی جو قوت ہے نا اس کے بہت اچھے نتائج ہیں. اللہ کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ نتائج ہیں، نوٹ کر لیں. میں بہت ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا سکوں گی وقت کی قلت کے باعث، لیکن میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں، جلدی جلدی لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کی قوت اور کے جو نتائج ہیں، اللہ کا حکم ماننا آسان بنا دیتا ہے، نیک اعمال میں سبقت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. خوف کے نتیجے میں نیک اعمال ہی انسان سے سرزد ہوتے ہیں، برائی سے رک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے کام کرواتا ہے، فرائض کی پابندی کرواتا ہے. اللہ کا خوف لوگوں کی خدمت کرواتا ہے، خوف کے نتیجے میں قرآن کا اثر قبول کرتا ہے، یہ اعضاء کو بھی حدوں میں رکھتا ہے اور خوف کی وجہ سے حق بات کہنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ کی نافرمانی سے یہ خوف بندے کو بچاتا ہے، یہ گناہوں کو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ کر دیتا ہے، غلط فعل سے انسان کو بچاتا ہے، ظلم کرنے سے روکتا ہے.
اور کان اللہ کی نافرمانی کی آوازیں سننے سے بچتے ہیں، پسند نہیں آتا، آنکھوں کو محرموں کو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا، آنکھیں بچتی ہیں، ہاتھ سلامتی والے بن جاتے ہیں، قدم اللہ کے راستے پہ اٹھتے ہیں۔ خوف برائی کا حکم دینے والے نفس کا علاج ہے۔ نفس جو ہر وقت برائی کا دیتا رہتا ہے نا، آرڈر یہ کر لو یہ کر لو، تو وہ جو خوف ہے نا وہ اس کو ختم کرتا ہے، خواہش نفس کو روکتا ہے، خواہشات پر غالب آنے کی طاقت بن جاتا ہے، گناہوں کی لذت جو ہے نا اس کو ختم کرتا ہے۔ کون؟ خوف۔ تو یہ ہے خوف کے نتیجے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کی قوت اور جو ہے اس کے بہت اچھے نتائج ہیں، اور بھی بے شمار باتیں ہیں کہ اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو لوگ کرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تو وہ اپنے رب کی معرفت پا لیتے ہیں۔ انسان جو ہے گناہوں کو مٹانے کی پھر دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں خوف آتا ہے نا کہ اب تو میری ہوگی پکڑ، اب میں کیا کروں، دعائیں کرتے ہیں پھر زیادہ۔ یہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے، جب دعائیں کرتے ہیں آپ کتنا قرب اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا ہی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا لیتے ہیں ایسے لوگ۔ خوف ہی وہ علامت ہے، خوف ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتی ہے، انسان روتا ہے دھوتا ہے، رب کو مناتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، ایک اور کام ہے خوف کا، انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ خوف اللہ جو غیر اللہ کا خوف ہے نا وہ انسان کے دل سے پھر نکل جاتا ہے۔ اصل منزل پر پہنچنے کی فکر ہر وقت انسان کو لگی رہتی ہے، اصل منزل پر پہنچنا ہے۔ اصل منزل کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت۔ دل خوف جو ہے وہ دل کو عاجزی اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے، دل کی اکڑ غرور تکبر جو ہے نا یہ اللہ کا خوف ختم کر کے اور دل کو نرم کر دیتا ہے، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ نصیحت سننے کے قابل ہو جاتا ہے وہ شخص جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال پر سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں جلدی بس 2-4 منٹ اور میں آپ کو بتا دوں، ٹائم پورا ہو گیا میرا، کہ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا حکم ماننا آسان ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو نیک اعمال میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 90 کے اندر۔ اب گناہوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا خوف جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرواتا ہے، سورہ انسان کی آیت نمبر 7 سے لے کر جو ہے 10 تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور گناہوں کو مٹانے کے لیے انسان جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اصل منزل کی فکر لگی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اصلی راہ پہ چل پڑا، اور جو نہیں ڈرا وہ تو منزل پر ہی نہیں پہنچے گا نا، بھٹک جائے گا۔ تو سن لو کہ خوف کا جو سودا ہے یہی صحیح ہے، سن لو، اور یہ سودا جو ہے یہ جنت کا سودا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کا خوف پیدا کرنے والے اسباب جو ہیں جلدی جلدی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف پیدا کرنے والے اسباب کون سے ہیں۔ اللہ کے خوف کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھا پہلے یہ نوٹ کر لیں، پھر اللہ کے خوف نہ ہونے کے نقصانات بھی ساتھ بتا دوں گی، جلدی سے صرف پوائنٹس بتاؤں گی کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے۔ اور یہ اس کا فائدہ ایک تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے 2 باغ تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے خوف کے حصول کا طریقہ کیا، کیسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی معرفت سے، اللہ کے بارے میں جاننے والے جو ہیں وہ اس سے، اور پھر یہ کہ ہنسنا کم کر دینا چاہیے، دل کو مردہ کرتا ہے، بہت زیادہ کہہ کے لگا کے نہیں ہنسنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کا علم رکھنا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے، اللہ کی حکمت ہے، حکمت کا علم ہے اللہ کے پاس۔ قرآن میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور قرآن سے رکت طاری ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور عظمت میں۔ یہ جو خوف ہے یہ ہمیں غور کرنا سکھاتا ہے، ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے، برے انجام سے بچنے کے لیے ہمارے دل میں جو خوف ہے وہ ہمیں اس سے روکتا ہے۔ موت اور آخرت کا تذکرہ جو ہے، یہ خوف جو ہے ہمیں حشر کے دن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہم بہت ساری بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا خوف جن کے دلوں میں نہیں ہوتا، اس کے پوائنٹس بھی میں آپ کو وقت کی کمی کے باعث صرف پوائنٹس پہ بتاؤں گی کہ جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ دل اہم آرگن ہے باڈی کے اندر، دل بگڑ جاتا ہے، جس کا دل بگڑ جائے سمجھ لو کہ اس کی تو پھر تباہی ہو گئی، اور گناہوں پہ اس کی جرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب کو وہ شخص دعوت دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف نہ ہونے کے نقصانات ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ، جو اللہ کے خوف سے بے خوف گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور نصیحت کرو قطعی قبول نہیں کریں گے۔ آپ نوٹس کیجئے گا کہ گناہوں پہ دل بڑا ہوا ہے، دل بگڑا ہوا ہے، جرت سے بڑے ٹھسے سے گناہ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے کی دعوت دو، نہیں سنیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، نصیحت قبول نہیں کریں گے، دین کو کھیل تماشا بنا لیں گے، اور دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ ان کو آپ کچھ بھی کہتے رہو تو ان کو کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ یہ کیوں؟ بے خوفی کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بے خوفی جو نا اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو
آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی معرفت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی خوف پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں، اللہ کی معرفت، اپنے اندر یقین پیدا کرنا۔ اگر یقین کا تھوڑا سا بھی حصہ دل میں داخل ہو جائے تو وہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور ہر اس شک کو دور کر دیتا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے انسان کا دن اللہ کے شکر سے اور اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ تو اپنے رب پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں، یہی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر جو ہے وہ بھی کسی بندے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن اسی لیے دیا کہ غور و فکر کرو، اس سے ہماری جو سوچ ہے اس میں سوچ اور فکر میں جب ہم قرآن پاک پہ لگاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں کا فرق پتہ چلتا ہے، اور پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ انبیاء کی سیرت ہے، نیک لوگوں کی سیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں، نبی کریم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج جو کہا، اس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے سورہ رحمان، سورہ رحمان کی آیت جو ہے آج ہم نے آیت نمبر 46 لی، کہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سے کھڑے سامنے ہونے سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو دو باغ ہیں جس کا ذکر ہمارے نبی نے بھی کیا، اگر وہ پانے ہیں تو پھر اپنے دل میں اللہ کا خوف ہمیں رکھنا ہوگا۔ انسان وہ تمام ذرائع اختیار کرے جس سے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کو اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازیں گے۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، کون سے؟ دو باغ چاندی کے اور دو باغ سونے کے۔ جو چاندی کے ہوں گے اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور جو سونے کے ہوں گے اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا خوف کتنا زبردست ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے دل جو ہیں وہ ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، اپنا شوق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں ملوں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔